آج ہم ڈسکس کریں گے ریسرچ اینڈ میڈیکل ایڈوانسز ان ڈیزیز کنٹرول، یعنی کہ بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیکل کی فیلڈ میں کیا ترقی ہوئی اور کیا ریسرچ ہوئی، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اگر ہم بات کریں ڈیزیز کی یا بیماری کی، تو ہیلتھ اور ڈیزیز جو ہیں یہ ہیومن لائف کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہیں، یعنی جب سے انسان وجود میں آیا ہے تب سے ہیلتھ یعنی صحت اور ڈیزیز یعنی بیماری جو ہے وہ ہیومن لائف کا امپورٹنٹ پارٹ ہے یا حصہ ہیں۔ تو جو ڈیزیزز ہوتی ہیں یعنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ انسان کی صحت پہ منفی اثرات مرتب کرتی ہیں، اس لیے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے میڈیکل کی جو فیلڈ ہے اس میں بہت زیادہ ریسرچ ہوتی گئی اور میڈیکل کی فیلڈ میں بہت زیادہ ایڈوانسز آتی گئی۔ تو اگر ہم آج کی ماڈرن میڈیسنز کو یا میڈیکل کی فیلڈ کو دیکھیں تو اس میں اور جو بہت زیادہ پرانے زمانے میں جو طریقہ علاج تھا اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو پرانے زمانے کے جو لوگ تھے ان کے ذہن میں مطلب یہ کامن بات تھی کہ جو عام بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ کولڈ ہے یعنی کہ سردی کا لگنا یا بخار ہونا، اور جو کف ہے جیسے کہ کھانسی وغیرہ، تو یہ عام بیماریاں تھیں۔ تو اس میں اور جو دوسری بیماریاں تھیں جو کہ ہوتی تھیں ایول فورسز کی وجہ سے، یعنی ایسی فورسز جو کہ ہمارے جسم پہ منفی اثرات مرتب کر کے ہمیں بیمار کر دیتی تھیں، تو ان میں فرق تصور کیا جاتا تھا پرانے زمانے میں۔ تو اس طرح کی مختلف قسم کی بیماریوں کے لیے میڈیسن مین یعنی حکیم وغیرہ کا طریقہ علاج اس وقت بہت زیادہ مشہور تھا یا فیمس تھا۔ تو پرانے زمانے میں زیادہ تر طریقہ علاج کیا ہوتا تھا؟ پلانٹ سے یعنی جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا جاتا تھا اور اس سے مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ اور اگر ہم بات کریں اولڈ ٹائم میں سرجری کی، یعنی پرانے زمانے میں جو سرجری کا میتھڈ تھا تو وہ استعمال کیا جاتا تھا انجریز یعنی زخموں اور وونڈز کو ٹریٹ کرنے کے لیے، یعنی ہڈیوں کی جو انجری ہو جاتی تھی یا زخم آ جاتے تھے تو اس کے لیے سرجری کا طریقہ علاج تب موجود تھا۔ تو سرجری کس طرح کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ سرجری میں کسی بیماری کا علاج کیا جاتا ہے کوئی انسٹرومنٹ یا کوئی آلہ استعمال کر کے، اور اس وقت ہیمریج کا علاج کیا جاتا تھا خاص قسم کے طریقے سے، جیسے کہ پریشر کو اپلائی کرنا یا ٹورنیکوٹ میتھڈ سے۔ تو ٹورنیکوٹ کسے کہتے ہیں؟ اینی ڈیوائس فار اریسٹنگ بلیڈنگ، یعنی کوئی ایسا آلہ استعمال کیا جاتا تھا جس سے کہ بلیڈنگ یعنی خون بہنا جو ہے وہ رک سکے۔ اور کیسے کیا جاتا تھا اس کو؟ فورسیبل کمپریسنگ، یعنی زور لگا کے فورس لگا کے تو بلڈ ویسل جو خون کی نالیاں ہیں اس کو اریسٹ کیا جاتا تھا یا بند کیا جاتا تھا تاکہ خون کے بہنے کو روکا جا سکے۔ اور اگر ہم بات کریں ہیمریج کی تو ہیمریج کسے کہتے ہیں؟ انٹرنل بلیڈنگ کو، یعنی جسم کے اندر جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کو ہیمریج کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ہیمریج کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں برین ہیمریج کی تو برین ہیمریج میں کیا ہوگا کہ برین کے اندر جو بلڈ ویسلز یا خون کی نالیاں موجود ہوں گی تو وہ بلیڈ کریں گی، یعنی ان سے خون آئے گا، تو اس کنڈیشن کو برین ہیمریج کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نارملی جو ہیمریج ہوتا ہے اس کا مطلب ہے انٹرنل بلیڈنگ، یعنی جو خون کی نالیاں ہیں تو ان سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے کسی انجری وغیرہ کی وجہ سے۔ تو اس زمانے میں ہیمریج کو کیسے کنٹرول کیا جاتا تھا؟ پریشر اپلائی کر کے یا ٹورنیکوٹ میتھڈ سے۔ اور خون کی جو نالیاں ہوتی تھیں ان کو بند کرنے کے لیے یعنی ان کی بلیڈنگ روکنے کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ پلانٹ سبسٹانسز استعمال کیے جاتے تھے تاکہ بلیڈنگ رک سکے۔ تو اس وقت بہت زیادہ کیونکہ میڈیکل کی فیلڈ میں ترقی نہیں تھی، اس لیے بلڈ ویسلز کی بائنڈنگ یعنی بلڈ ویسلز جو ہیں وہ کس طرح سے ان کا جو لیکیج ہے، فار ایگزامپل یہ بلڈ ویسل ہے، اگر یہ یہاں سے لیک کر گئی ہے یعنی یہاں سے جو ہے وہ بلڈ باہر کی طرف نکل رہا ہے تو اس کو بائنڈ کرنے کا یا اس کو جوڑنے کا کوئی طریقہ اس وقت دریافت نہیں تھا، تو عام طور پہ پریشر ہی اپلائی کر کے تو ہیمریج سے بچنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اور سرجری کے دوران ڈرگز یعنی خاص قسم کی میڈیسنز وغیرہ جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ جو جسم ہے اس میں درد کم محسوس ہو۔ تو اس طرح سے پرانے زمانے میں سرجری کا طریقہ بہت زیادہ سمپل تھا، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ جو اکوپمنٹس ہیں یا انسٹرومنٹس ہیں تو وہ ڈسکور نہیں ہوئے تھے۔ تو پرانے زمانے میں جو فزیشنز تھے یعنی جو ڈاکٹر تھے تو وہ معائنہ کیسے کرتے تھے؟ وہ معائنہ کرتے تھے اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کو استعمال کر کے، یعنی کہ
اس وقت کوئی انسٹرومنٹس تو تھے نہیں، تو فزیشینز کیا کرتے تھے، پرانے زمانے کے جو حکیم اور ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، اپنی آئیز اور ایئر سے کسی بیماری کو ڈائگنوز کرتے تھے، یعنی بیماری کو تشخیص کرتے تھے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں اینشینٹ گریکس کی، یعنی جو قدیم یونانی لوگ تھے جنہوں نے سائنس کی فیلڈ میں اپنا بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا یا اپنا بہت اہم کردار ادا کیا، تو ان کے مطابق تمام جو ڈیزیزز یا بیماریاں ہوتی تھیں وہ کس وجہ سے ہوتی تھی، وہ ہوتی تھی ہمارے جسم میں موجود جو فلوئڈ ہوتا ہے، یعنی ہماری باڈی کے اندر، ہمارے جسم کے اندر جو مختلف لیکوڈز یا مائع حالت میں جو سبسٹانسز پائے جاتے ہیں، تو ان میں خرابیوں کی وجہ سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی تھیں، اور ان باڈی فلوئڈز کو کیا کہا جاتا تھا، ہیومرز کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور ریسرچ میں زیادہ سے زیادہ تیزی آتی گئی اور اس کے علاوہ میڈیکل میں بہت زیادہ ترقی ہوتی گئی، تو بیماریوں کے علاج کے بھی مختلف طریقے ساتھ ساتھ دریافت ہوتے گئے۔ تو اسپیشلی جب مائکروسکوپ ڈسکور ہوئی تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ہیومن کے ہماری باڈی کے اندر جو مختلف ٹیشوز ہوتے ہیں، یعنی سیلز کا جو مجموعہ ہوتے ہیں جنہیں ٹیشوز کہا جاتا ہے، تو اگر وہاں پہ کوئی بیماری ہوتی تھی تو وہ والا حصہ جو ہے اس کو دیکھا جا سکتا تھا مائکروسکوپ کے نیچے۔ اس کے علاوہ جو ڈیزیز کازنگ آرگنزمز ہوتے ہیں تو ان کو بھی آبزرو کیا جا سکتا تھا مائکروسکوپ کے نیچے۔ تو مائکروسکوپ کی جب ڈسکوری ہوئی تو اس کے بعد میڈیکل کی فیلڈ میں بہت زیادہ ایڈوانسز آئیں، یعنی ترقیاں ہوئیں، کیونکہ مائکروسکوپ کی مدد سے نہ صرف سیلولر سٹرکچرز کو دیکھا جا سکتا ہے بلکہ ان آرگنزمز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، ان پہ بھی اسٹڈی کی جا سکتی ہے جو کہ ڈیزیز کازنگ آرگنزمز ہوتے ہیں، یعنی جو عام آنکھ سے ہمیں نظر نہیں آ سکتے، جیسے کہ بیکٹیریا اور وائرسز وغیرہ۔ تو اس طرح سے مائکروسکوپ نے میڈیکل کی فیلڈ میں اپنا بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ تھرمومیٹر اور اسٹیتھوسکوپ کا جو استعمال تھا وہ بھی 19 سینچری کے اینڈ تک بہت زیادہ پاپولر ہو چکا تھا۔ تو تھرمومیٹر کون سا انسٹرومنٹ ہوتا ہے یا کون سا آلہ ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس سے ہم جسم کا درجہ حرارت معلوم کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہمارے جسم کا درجہ حرارت نارمل ہے جتنا ہونا چاہیے یا ہمیں بخار ہے، تو یہ ہم معلوم کرتے ہیں تھرمومیٹر کی مدد سے۔ اس کے علاوہ اسٹیتھوسکوپ کون سا انسٹرومنٹ ہوتا ہے؟ ایسا انسٹرومنٹ جس کی مدد سے ہم اپنا ہارٹ ریٹ یا دل کی دھڑکن چیک کرتے ہیں۔ تو 19ویں صدی کے آخر تک تھرمومیٹر اور اسٹیتھوسکوپ جیسے جو انسٹرومنٹس تھے ان کا بہت زیادہ کامن یوز کیا جاتا تھا۔ اور اگر ہم بات کریں آج کل کی، یعنی کہ اگر ہم 21 سینچری کی بات کریں تو میڈیکل کی فیلڈ میں بہت زیادہ ترقی آ چکی ہے، اور اب مختلف قسم کی ڈیزیزز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے یا ٹریٹ کرنے کے لیے، ان کا علاج کرنے کے لیے اب بہت زیادہ مختلف قسم کے اکوپمنٹس یا آلات استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو آج کل میڈیکل کی فیلڈ میں ڈیزیزز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، یعنی بیماریوں کی شناخت کے لیے، بیماریوں کی تشخیص کے لیے جو بہت زیادہ پاپولر اکوپمنٹس استعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے کچھ ہم یہاں پہ اپنے آج کی ویڈیو میں ان امیجز کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے اکوپمنٹس ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے سی ٹی اسکین۔ تو سی ٹی اسکین ایک ایسا آلہ ہے جس میں کہ ایکس ریز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور سی ٹی اسکین کی مدد سے باڈی کے ان سائڈ کو دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے، یعنی سی ٹی اسکین کی مدد سے باڈی کے اندر اگر کوئی بیماری کہیں پہ بھی ہے تو اس کو ڈائگنوز کرنا، اس کی تشخیص کرنا اب آسان ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اسکیننگ کا میتھڈ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ایم آر آئی اسکین۔ تو اگر ہماری باڈی کے انٹرنل اسٹرکچر میں کوئی چینج ہو جائے یا کوئی بیماری ہو جائے تو اس کو ہم کیسے ڈائگنوز کر سکتے ہیں، کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ایم آر آئی اسکین کی مدد سے۔ جیسے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم آر آئی اسکین کے جو ریزلٹ ہیں وہ امیج کی فارم میں ہیں، یعنی تصویری شکل میں ہیں۔ تو اگر باڈی کے کسی بھی پارٹ میں اگر نارمل سے ہٹ کے کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کو تشخیص کیا جا سکتا ہے ایم آر آئی اسکین کی مدد سے۔ اسی طرح اگر دل سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہے تو اس کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے ای سی جی کی مدد سے، یعنی اگر ہم دل کا فنکشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ نارمل ہے یا نہیں ہے تو ہم جو اکوپمنٹ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں میڈیکل کی فیلڈ میں تو وہ ہے ای سی جی، یعنی الیکٹرو کارڈیوگرام۔ تو اس طرح سے ماڈرن جو میڈیکل کی فیلڈ ہے اس میں ہم مختلف قسم کے اکوپمنٹس کی مدد سے زیادہ ساری جو بیماریاں ہیں، میکسیمم جو ڈیزیزز ہیں، ان کی تشخیص اور ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھا ریسرچ اینڈ میڈیکل ایڈوانسز ان ڈیزیز کنٹرول کے بارے میں۔